اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ طلوع. جب طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنا راستہ چھوڑ کے دائیں جانب جھک جاتا ہے. اور جب غروب ہوتا ہے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضْهُمْ ذات الشمال، بائیں جانب جھک جاتا ہے. اللہ یہ کیوں ایسے کرتا ہے؟ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اپنے راستے میں آتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو اپنے مدار میں چلتا ہے. اللہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ میری گزارشات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے، میری طرف غور سے دیکھیے گا، اللہ فرماتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے یہاں سے تو راستے اللہ نے متعین کیے کہ یہاں سے طلوع ہوگا، اپنے مدار میں چلتا ہوا شام مغرب کے وقت یہاں پہ غروب ہوگا. حضرات محترم، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ یہاں سے نکلتا ہے، یہاں پہ ڈوبتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے سورج، جب اصحاب کہف کی باری آئی اور اصحاب کہف کی عظمت بیان کرنا چاہا تو کہا سورج تیرے راستے یہی ہیں کہ تو یہاں سے نکلے گا، یہاں پہ ڈوبے گا. یہ عام دنوں کی بات ہے. لیکن اے سورج، ترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، اب تو یہاں پہ آئے گا اور یہاں پر آ کے اپنا راستہ بدل کے ادھر ہو جائے گا اور یہاں سے پھر اپنا راستہ بدل کر اپنی جگہ پر آئے گا. اور جب شام ہوگی تو اپنا راستہ بدل کے اس جانب ہو جائے گا، اس جانب سے واپس اس جانب آ کے پھر ڈوبے گا. اے اللہ، تو ایسا فیصلہ کیوں کر رہا ہے؟ رب فرماتا ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. راستوں کو تبدیل اس لیے کر رہا ہوں کہ اصحاب کہف اپنے غار میں لیٹے ہوئے ہیں اور غار کے دو منہ ہیں. سورج چڑھتا ہے تو روشنی جاتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو روشنی جاتی ہے. میرا سورج میرے ولیوں کے آرام کو پریشان نہ کرے، میں اپنے سورج کے راستوں کو تبدیل کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے ولیوں کے آرام کے لیے اللہ نے سورج کو اتنی حیا عطا فرمائی کہ آرام میں خلل نہ آئے، آرام میں پریشانی نہ ہو. میں راستے ہی تبدیل کر دیتا ہوں. کیوں؟ اللہ یہ راستے کیوں تبدیل کرتا ہے؟ اس لیے تبدیل کرتا ہوں کہ میں اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور کتنی محبت کرتا ہوں، یہی سورہ کہف فرماتے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ وَرَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے، اللہ کہتا ہے چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کہیں گے وہ کتنے تھے؟ تین تھے. اللہ فرماتا ہے چوتھا کتا تھا، ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کہیں گے خمسۃ، پانچ تھے. وہ اللہ کہتا ہے سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کہیں گے سات تھے، وثامنہم کلبہم، آٹھواں ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کہیں گے تین تھے. اب میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ ہم جو یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں تو ہمیں ملتا کیا ہے، یہ ولی دیتے کیا ہیں، یہ باب عطا کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا. کچھ لوگ کہیں گے پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا. کچھ لوگ کہیں گے وہ سات تھے،
आठवां उनका कुत्ता। कुत्ता। आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, अल्लाह कहता है कि वो कुछ लोग कहेंगे इतने थे, मैं कहूँगा उनका कुत्ता। कुत्ता। कुछ लोग कहेंगे वो इतने थे, मैं कहूँगा वाह 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 वाह, क्या बात कुछ है, लोग क्या कहेंगे बात वो इतने थे, मैं कहूँगा उनका कुत्ता। उनका कुत्ता। लोग उनकी बातें करेंगे, मैं उनके कुत्ते की बातें। सुभान अल्लाह। वाह 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 हजरात वाह मोहतरम, वाह वाह, अल्लाह कहता है उनका कुत्ता, क्या बात, क्या बात, उनका क्या कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता। ऐ अल्लाह, ये कुरान हमने नमाजों में पढ़ना है, ये कुरान हमने तरावियों में पढ़ना है, ये कुरान हमने महफिलों में पढ़ना है, और तू कहता है उनका कुत्ता। कहा समझाना चाहता हूँ कि मुझे वो नमाजी नहीं चाहिए जिनको औलिया के कुत्तों का आदब भी ना आया। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात पीर साहब, क्या बात, क्या बात पीर साहब, क्या बात। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। वो लोग कहेंगे सलासतुन व राबिउहुम, कुछ लोग कहेंगे 3 थे, चौथा उनका कुत्ता, 5 थे, छठा उनका कुत्ता, 7 थे, आठवां उनका आठवां उनका कुत्ता। हजरात, मेरी गुजारिश समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। एक बार बाबाद बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। बाबाद बुलंद हजरात, लोग कहेंगे औलिया की तादाद इतनी थी, मैं कहूंगा उनका कुत्ता। कुछ लोग कहेंगे उनकी तादाद इतनी थी, मैं कहूंगा उनका कुत्ता। लोग औलिया की बातें करेंगे, मैं उनके कुत्ते की बातें करूंगा। अल्लाह तू समझाना क्या चाहता है? अल्लाह फरमाता है तुझे अभी भी समझ ना आई कि जिसकी निस्बत अल्लाह के बंदू से हो जाए वो तकरीरे इलाहिया का मौजू हुआ करता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तकरीरे इलाहिया का मौजू हुआ करता मौजू हुआ करता है। सुभान अल्लाह। और हजरात मोहतरम, न जाने अहले इल्म व दानिश क्या कहते होंगे, लेकिन फकीर, क्योंकि ये फकीर दरवेशों के लंगर के टुकड़े खाता है। मैं और मेरे ये अजीज भाई, हमने सारी जिंदगी किबला आलम बाबा जी ख्वाजा फकीर मोहम्मद चुराही के लंगर के टुकड़े खाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए गैरत ईमानी जिंदा है, और जिससे बात करते हैं आंखों में आंखें डाल के बात। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया है। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जिस मर्द कलंदर के दरबार पे आके हमने डेरे लगाए हैं, हजरात मोहतरम, मिलेगा क्या? हदीस बड़ी तवील है, मुख्तसर गुजारिश करता हूं कि एक शख्स 99 कत्ल करता है, और 99 कत्ल करने के बाद अहले इल्म की बारगाह में आता है। और अब सुनो, अहले इल्म और अहले इश्क का फर्क क्या हुआ करता है। अहले इल्म की बारगाह में आता है, कहता है मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो जाएगी। आलिम के पास आया और आलिम को आके फतवा लिया, 99 कत्ल कर चुका हूं, तौबा हो जाएगी। अहले इल्म मकतबे दानिश के आलिम ने कहा तेरी तौबा नहीं हो सकती। उसने उस आलिम को भी कत्ल कर, 100 कत्ल कर चुका। 100 कत्ल करने के बाद एक आशिक के पास चला गया। सुभान अल्लाह। फर्क सुनो, आशिक के पास आया, उसने कहा 99 कत्ल किए और एक अभी मार के आ रहा, 100 कत्ल कर चुका हूं, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? अहले इश्क और अहले मोहब्बत ने कहा, ओ मेरे बंदे, तेरी तौबा करने में देरी है, खुदा की रहमत बरसने में देरी नहीं। खुदा की रहमत अभी बरसे। तू ऐसा कर, फुला बस्ती में चला जा,
گجرات کی سرزمین میں فیروز آباد چلا جا، وہاں پہ ایک مرد درویش رہتا ہے، اس کی بارگاہ میں جا، وہاں پہ توبہ کر، اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم میں رکنا چاہوں گا، بخشا جانا تھا اللہ کی رحمت سے، محترم بخشا جانا تھا اللہ کی رحمت سے۔ اس مرد درویش نے اللہ کی رحمت کا پتہ دے کر مرد درویش کی بارگاہ میں بھیج کر توبہ کی قبولیت کی نشانی بتا دی کہ بخشا، تو اللہ کی رحمت سے جائے گا، لیکن کسی مرد درویش کی نگری میں جا، کیوں کہ جو رحمتیں مرد درویش کی نگری میں ملا کرتی ہیں، ان رحمتوں سے تیری بخشش ہو جائے۔ یہ آستان رحمتوں کی خیرات تقسیم کیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، وہ شخص چلا، ابھی پہنچا نہیں تھا، راستے میں انتقال ہو گیا۔ میں بڑی تیزی سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، صرف 4 منٹ رہ گئے۔ حضرات محترم، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، فرشتے آ گئے، فرشتوں نے کہا کہ اس نے ابھی توبہ نہیں کی، ہم اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ دوسرے نے کہا گھر سے چلا تھا تو ارادہ کر لیا تھا، ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ اختلاف ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ سے ایک فرشتہ بشری شکل میں بھیجا اور اس کو بتایا کہ فیصلہ کرنا ہے اور یوں کرنا ہے۔ وہ فرشتہ آیا، اس نے کہا اب جھگڑنا نہیں ہے، فیصلہ ایسے ہوگا کہ جس جگہ اس کا انتقال ہوا ہے اس جگہ کو ناپو، جو جگہ ولی کے قریب ہوگی اس لحاظ سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو یہ حکم دیا کہ وہ فاصلہ جو ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے وہاں سے قریب ہو جا۔ زمین قریب ہو گئی۔ حضرات محترم، وہ آدمی گھر سے چلا، ارادہ کیا، نیت کی، لیکن توبہ نہیں کی، تو فیصلہ ہونے والا ارادوں اور نیت پر نہیں ہوا، بلکہ بارگاہ جو ولی کے قدموں کے قریب جا رہی تھی اس فاصلے پر اس کا فیصلہ ہوا۔ تو حضرت یہ سمجھانا کیا تھا؟ سمجھانا یہ تھا کہ فیصلے فقط نیتوں پر نہیں ہوں گے، جو زمین کا حصہ اور ٹکڑا اور جو مرید ولیوں کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا خدا اس کی بخشش کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ولیوں کی بارگاہ میں پہنچے یا نہ پہنچے، میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ ولیوں کی بارگاہ میں پہنچے یا نہ پہنچے، خدا کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جو رخ اس کے محبوب و مقبول بندے کی طرف کر لے وہ رحمت الہی سے محفوظ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، نسبت بدلتی ہے تو حیثیت بدلتی ہے، حیثیت بدل جائے تو تاثیر بدل جاتی ہے۔ حضرات محترم، دوسری گزارش کرنے لگا، فقط 1 منٹ کے لیے میں نے یہاں کے چند دوستوں سے رابطہ کیا اور طلب کی کہ قبلہ جناب محترم اکرام اللہ صاحب آپ کے لیے میری یہ گزارش خاص ہے۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا مرد کلندر اٹھے جو کہ میرے بابا جی کی غلام کی سیرت کو بیان کرے،
حضرات محترم، میں نے رابطہ کیا یہاں چند دوستوں سے کہ مجھے کوئی ایسی چیز دے دے جو کتابی شکل میں قبلہ عالم حضرت بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو بیان کرے۔ حضرات محترم، آپ کی وساطت سے اور آپ کو گواہ بنا کر شہزادگان کو اور اس خاندان کے وارث کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسے معاملات اور سیرت پر ایسی کتاب مرتب کریں کہ جو ہر درویش کے پاس موجود ہے۔ یہ میری گزارش ہے کہ حضرت قبلہ بابا قطب العالمین غوث زمان بابا جی فیروز خان رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم چشم و چراغ، وہ چشم و چراغ جس پر طریقت فخر کرتی ہے، شریعت ناز کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کا کردار، ان کی تعلیمات، ان کے شب و روز سے جو آشنا لوگ ہیں ان تک کتابی صورت میں کوئی علم کی خیرات تقسیم کرے۔ وما علینا صفحے